ایران میں 9 پاکستانیوں کے قتل پر پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا اظہار افسوس سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سروان ایران میں 9 پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہے۔ ایران کے اندر 9 پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجابی تھے سارے، جو ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ یہ ضرور بتانا ہے کہ بلوچستان میں پنجابیوں کے لیے غصہ کتنا ہے، کیونکہ پنجابی وہاں پہنچتے، پنجابی فوج ہے، پنجابی وہاں پہنچ کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں، گھروں سے اٹھا رہے ہیں وہاں پہ۔ افسوسناک خبر ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک حیران کرنے والی بھی خبر ہے کہ ایران مسلم کنٹری، مسلم برادر کنٹری، مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان۔ جب ایران کے لوگوں نے اٹیک کیا ہوگا تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی مسلمان ہے اللہ اکبر بولا ہوگا۔ پاکستان میں، بلوچستان میں جو لوگ مرے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے، جن کی جانیں گئی ہیں، وہ بھی مرتے وقت اللہ اکبر انہوں نے بولا ہوگا۔ تو مجھے بتائیے گا اس سچویشن میں ایک تو اللہ کس کے ساتھ ہوگا، مرنے والے کے ساتھ ہوگا یا مارنے والے کے ساتھ ہوگا؟ دوسری طرف دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں، یہ وہی ایران ہے جس کے بارے میں ہم برادر کنٹری کہتے ہیں، لیکن جب پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے گوادر پورٹ بنایا تو ایران کی ہیلپ کی انڈیا نے، اور انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کے چابہار پورٹ بالکل گوادر پورٹ کے سامنے بنایا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو کیونکہ پاکستان کی فوج نے اور ایئر فورس نے ٹارگٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے، وہ بدلہ لیتے ہیں 2 لوگوں سے، 3 سے کہہ لیں آپ۔ ایک وہ چائنیز سے بدلہ لیتے ہیں، دوسرا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے بدلہ لیتے ہیں، اور تیسرا اسپیسیفکلی وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو کمزور کوئی نہ سمجھے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم میں خدا کے فضل سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، نہ روس سے ڈرتے ہیں، نہ چین سے، نہ کسی سے بھی۔ لیکن ہم جو ہے نا ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے پڑوس۔ پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر گہرا صدمہ ہے۔ پاکستانی سفارتخانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا۔ زاہدان میں پاکستانی کونسل جنرل نے چابکوا اور اسپتال کا دورہ کر چکے ہیں۔ پنجابیوں کو، خرگوش کو اور آئی تھنک کتے کو مارنا جائز ہے۔ دس از واٹ دیز بلوچستان کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جو کہتی ہیں، جن کا تعلق بلوچ لبریشن فرنٹ سے ہے یا بلوچ لبریشن آرمی سے ہے، وہ کہتے ہیں ان تینوں کو جہاں ملتے ہیں آپ کو مارتے۔ دس از واٹ، سو دے ایکویٹ پنجابیز ود آل دیز اینیملز۔ یہ ان کی ایک وہ نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بیوروکریسی کے اندر اور فوج کے اندر اور ہر جگہ کیونکہ پینیٹریشن ہے، ٹھیک ہے جی، سو ان کو مار دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بدلہ لیتے ہیں 2 لوگوں سے، 3 سے کہہ لیں آپ۔ ایک وہ چائنیز سے بدلہ لیتے ہیں، دوسرا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے بدلہ لیتے ہیں، اور تیسرا اسپیسیفکلی وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تب بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو تکلیف ہوگی، اور اگر فوج کو ٹارگٹ کریں گے تب بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو تکلیف ہوگی، اور اگر آپ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو بالکل یہ آپ کیونکہ لسانی بیس کی ایتھنیسٹی کی بیس پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو پنجابی نارملی ایک جو ایک ایکڈیمک ڈسکورس پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جی جو پنجاب ہے اس کی جو بیوروکریسی ہے، اور فوج کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، اور پولیٹیکل کلاس کا، کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کا کنٹرول زیادہ ہے۔ سو ٹارگٹ کریں آپ پنجابی ورکرز کو، مزدوروں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر جو پنجابی کرتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، یا مارا جاتا ہے یا وہ بھاگ کے آ گئے ہیں۔ ریسنٹلی پاکستان، لوگ کہتے ہیں بھائی مشرف کا تعلق تو کراچی سے تھا نہ کہ پنجاب سے، تو پنجابیوں کو کیوں مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پنجابی جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ملٹری کو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو پنجابی ڈومینیٹ نہیں کرتے ملٹری کے اندر یا آرمی کے اندر یا آرم فورسز کے اندر، تمام صوبوں سے لوگ موجود ہیں، کوئی ایک صوبے کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ، ایک اسٹیٹ کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک ڈویژن پھیلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیٹ از سو مچ ڈینجرس۔ ایک تھیری تو یہ ہے کہ انٹرنلی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے۔ اگر ہم انگیج نہیں کریں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ماضی میں ہم یہ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں۔ فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز یہ کون سی ہوتی ہیں؟ فرینڈلی ہوسٹائل ایجنسیز وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فرینڈلی ملکوں کے لوگ ہیں، فرینڈلی ملکوں کے، ہمارے فرینڈلی دوست ملک ہیں، لیکن ان کی ایجنسیز بھی انوالو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو بلوچستان کے اندر آج بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں،
جلسے جلوس نکل رہے ہیں. فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا ریلیز نکل رہی ہیں کوئٹہ کے اندر. کوئٹہ کا ایک شاہوانی اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ وہ جو ماہرین بلوچ ہیں وہ اپنی لیڈرز کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی بلوچستان کے اوپر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا وہاں پہ. اور جسے بولتے ہیں نا کہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ چھوٹی بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں سچویشن کو بڑا کرنے کے لیے. جیسے پاکستان میں لفظ بولا گیا جی شیعہ جینوسائیڈ. دیکھیں مارے تو لوگ بہت جا رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لا انفورسمنٹ کے, عوام کے بھی لوگ مارے گئے ہیں, جنرل پبلک کے لوگ بھی مارے گئے ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ بھائی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی ایک گروپ کے لوگوں کو وہ مارا جا رہا ہے تو اب جینوسائیڈ ہے. دیکھیے جس کو جینوسائیڈ نہیں کہا جا سکتا, اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اب جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں اور جو پنجاب کی اور سندھ کے خیبر پختونخوا کو, ہم اگر اپنے آپ کو ایتھنک بیسس پہ تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے تو ہم تو کسی راستے پہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے. سو وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ اگینسٹ آل دیز. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کو مل کے بیٹھ کے تو راستہ اختیار کرنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل کلاس کیا فیصلہ کرے گی جب پولیٹیشین مل کے نہیں بیٹھیں گے؟ اور کہیں اب ہوتا ہی ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم سارے اس لیے نہیں مل کے بیٹھتے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کانفلکٹ سے فائدہ ملتا ہے اور وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہ جب ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں, کانفلکٹ زون کا ان کو فائدہ ہے, کانفلکٹ لمبا رہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے کانفلکٹ جو ہے وہ رہے. سو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی سادہ اور آسان نہیں ہیں, ایک جسے کہتے ہیں نا مشکل والی چیزیں ہیں. اور یہ ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکتے یا اس طرح نہیں ہم بنا سکتے جس طرح کہ جی یہ کوئی بڑی سمپل سی بات ہے جی جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیز جو پریشانی والی ہے, جس چیز سے مجھے ظاہری بات ہے پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس تقسیم کا حل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں ہے. الیکشنز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آج صبح ایک پولیس موبائل وین پہ حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کڑک ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا میں, اور ادھر ان کی پولیس نے جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو لائیو زندہ پکڑ لیا.